لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ کعبہ کے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے گی. وہ بدعقیدہ ہے, اس کے پیچھے ہماری نماز کسی شکل میں نہیں ہوگی, کسی حال میں نہیں ہوگی. تو لہٰذا نماز پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے گا ان کے پیچھے. کسی کے بہت سمجھانے والے بھی ملیں گے, بہت بجھانے والے بھی ملیں گے, ٹھیک ہے نہیں, بالکل کسی عالم میں سنی عالم ملے اس کے ساتھ, ہاں بالکل کام کی بات. اگر بہت سارے ملیں گے, سنی صحیح العقیدہ عالم آپ کو ملے تو اس کے ٹچ میں رہیں. جی بلڈنگوں میں نماز ہوتی ہے, تلاش کریں, وہیں پہ نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو دیکھو آپ اتنا پیسہ لگا کر کے جا رہے ہو, ذرا ساری بھول میں سارا معاملہ خراب ہو جائے. آپ کو بہت لوگ ایسے ملیں گے کہ مولویوں کے چکر میں مت پڑو, بہت ملیں گے ایسے کہنے والے. جنہوں نے یہ کہا کہ مولوی کے چکر میں مت پڑو وہی خسارے میں. مولوی کبھی گھر توڑنے کا مشورہ نہیں دے گا, ہاں وہ گھر جوڑنے کا مشورہ دے گا صاحب. اس لیے ان چند باتوں کا خاص خیال. جنہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر, لیکن اس صدی میں جو بھی ہے وہ سب تنہا رضا کا ہے. اس صدی میں جو بھی ہے وہ سب تنہا رضا کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں, اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو. کسے کہا؟ اے ایمان والو. ایمان ہے کیا چیز؟ یہ جو حج کو جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کے جو رکن ہیں, اسلام کے جو ستون ہے, اسلام کی جو دیواریں ہیں, اسلام کی جو بنیاد ہے, 5 باتوں پر. کتنی باتوں پر؟ 5 باتوں پر, جس میں سب سے پہلا جو رکن اسلام کا ہے وہ ایمان ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے, جب تک ایمان مکمل نہیں کریں گے, اسلام کا کوئی قانون آپ پر نافذ نہیں ہو سکتا. ایگزامپل, کسی فیکٹری, کسی کارخانے, کسی بھی جگہ آنا جانا ہے, اس کے رول, اس کے قوانین اس وقت تک آپ پر لاگو نہیں ہوتے جب تک وہاں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو جائے, داخلہ نہیں ہو جائے. جب ایڈمیشن ہوگا, داخلہ ہوگا, سارے قوانین آپ پر لاگو ہوں گے. یوں ہی اسلام میں جب تک داخل نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی قانون اسلام کا لاگو نہیں ہوتا ہے. تو اسلام کے لیے سب سے پہلا ہے ایمان, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہاں بھی ایک بات اور ہے, کلمہ سبھی پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے جنت پر یقین رکھنے والے, دوزخ پر یقین رکھنے والے, قیامت پر یقین رکھنے والے, دن اور رات پر یقین رکھنے والے, فرماتے ہیں کہ سب کو ماننے والے. وما هم بمؤمنین, یہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے. میں نے پوچھا پھر مومن کے لیے کیا بات ہے, مومن کے لیے کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تک اپنی جان سے زیادہ, جی اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, جب تک قریب اپنے رسول کو نہ مان لو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. اب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ, بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو, نارا جہنم کی اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تحقیق میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. آج لوگ زندگی جینے پر پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں, آج لوگ زندگی جینے پر ریسرچ کر رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں, لاکھوں روپے لگانے کے بعد انہیں زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آتا. اسکول کالج میں پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے کہ کیسے بڑوں سے ملنا ہے, کیسے چھوٹوں سے ملنا ہے, کیسے بات چیت کرنی, کیسے کھانا, کیسے اٹھنا, کیسے بیٹھنا, لاکھوں روپے خرچ کر کے پھر بھی نہ ان کو کھانا آتا نہ بولنا آتا ہے, نہ کھانا ہے نہ بولنا ہے. لیکن آؤ ایک پی ایچ ڈی ہم بھی کراتے ہیں جو بالکل فری ہوتی ہے.
بالکل فری ہوتی ہے، اور وہ پی ایچ ڈی دنیا کی ساری پی ایچ ڈی ایک طرف اور وہ پی ایچ ڈی تنہا ایک طرف، دنیا کے سارے سائنسداں ایک طرف، سارے ٹیچر، سارے اساتذہ، سارے استاد، سارے رہبر، سارے لیڈر ایک طرف، لیکن تنہا ہمارا لیڈر ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک طرف۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ یہ بات ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ یہ بات ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جس وقت میں ہم قرآن کو پڑھیں گے، اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں گے۔ پڑھنا بہت عام ہے، ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، منبر و محراب پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، مصلوں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن بہت آسان ہے پڑھنا، لیکن قرآن صرف اور صرف خالی پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ ہماری قوم کا ذہن یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا، ہم منکر نہیں اس بات کے، اور جس دن یہ خیال آئے اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ قرآن واقعی پڑھنے کے لیے ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں تب تک پنپو گے نہیں، اور پنپو گے نہیں تو آگے بڑھو گے نہیں، اور آگے بڑھو گے نہیں تو راز نہیں کر پاؤ گے، اور جب راز نہیں کر پاؤ گے تو چراؤ یوں ہی گولیاں کھاتے رہ جاؤ، یوں ہی کوئی نہ کوئی نشانہ بنا کر کے چلا جائے۔ مسلمان کی عادت ہے قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، نبی کی بات کو سنا، یہاں سے سنا اور یہاں کے بائی پاس نکالا۔ ہمارے خسارے کی سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن آؤ ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، جن غیروں نے قرآن پر ریسرچ کیا ہے، جن غیروں نے قرآن پر ریسرچ کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ نبی نے ایک حدیث بہت پہلے ارشاد فرمائی مکہ کی سرزمین پر، حضور فرماتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، حضور فرماتے او عائشہ اگر میں چاہوں میں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ جی گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ، میں بھی کم وقت میں کم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ تھوڑی توجہ حاضر کر لیں، اگر یہ 2-4 باتیں اتر گئی تو انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا۔ حضور نے کہا میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے بار بار اس بات کو سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن کسی ایک نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا، عمل میں لانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ یہ حدیث مکہ سے نکلی طاہر بھائی، مکہ سے نکلی برطانیہ پہنچی، برطانیہ سے نکلی اسپین پہنچی، اسپین سے نکل کے لندن پہنچی، لندن سے نکلتی ہوئی جب یہ حدیث انگلینڈ پہنچی، انگلینڈ سے بھی نکلی پھر یہ حدیث سیدھی امریکہ پہنچتی، اور جب امریکہ پہنچی تو ان لوگوں نے سنا کہ کس نے کہا، مسلمانوں کے نبی نے، کس نے کہا، مسلمانوں کے نبی نے کہا، اور کیا کہا، مسلمانوں کے نبی نے کہا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلے، تو کہا مسلمانوں کے نبی نے کہا، ساری دنیا ایک طرف، مسلمانوں کا نبی ایک طرف، اور انہوں نے اپنی اپنی زبان میں کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ علامہ اقبال نے اپنے زبان میں کہا، وہ کہتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کہا، لوگوں نے کہا مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ پہاڑ سونا بن کے چلے، یہ نہیں کہا کہ سونا ہے، سونا بن کے چلے۔ تم نے سنا بائی پاس کر کے نکال دیا، تم نے سنا اوپر سے نکال دیا، لیکن انہوں نے سننے کے بعد میں اس کو دماغ میں رکھا، وہ جب دماغ میں رکھا تو اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا،
اور ریسرچ کیا، ایسا ریسرچ کیا، ریسرچ کرتے رہے، ریسرچ کرتے کرتے ان کے ذہن میں بات آئی مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے سب جھوٹ بول سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، ہو نہ ہو یہ بات 100% سچ ہے، یہ مان کر کے مشینیں اٹھائی، تم کھیتوں میں پڑے رہ گئے، انہوں نے مشینیں اٹھا کر کے پہاڑوں پر لگا دی، سونا کھودنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ کہاں کھیتی ہوتی ہے سونے کی؟ ہندوستان میں؟ چائنا میں سونا پیدا ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، جاپان میں ہو رہا ہے، کہاں سونا پیدا ہوتا ہے؟ عرب کے علاوہ کہیں سونا پیدا نہیں ہوتا۔ اور کہا محمد کے شہر میں، تو محمد کے شہر کی تو شان ہی الگ ہے، کہتے ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، مٹی بھی کیمیا ہے محمد کے شہر میں۔ یہ شہر بھی ہے صاحب محمد کا، ان کے خاک کو کندن بنا دیا، کیا بات ہے۔ اب سنیے گا، کوئی کی بات سنیے گا، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے فوراً مشینیں اٹھاؤ، مشینیں اٹھائیں، ان پہاڑوں پر جا کر چپکا دی، جن پہاڑوں کے لیے حضور نے کہا کہ سونا بن کے چلیں، آج تک سونا نکل رہا ہے، آج تک سونا نکل رہا ہے۔ تم کھاد چھانتے رہ گئے، وہ سونا نکال کر بیچ رہے ہیں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ حضور سے پہلے کہیں سونا تھا؟ کہیں نہیں، پوری ریسرچ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، حضور نے کہا سونا ہے تو سونا بن گئے۔ دوسری حدیث اور اسی مکہ سے نکلی، اور اس مکہ سے نکلی تو ایسی نکلی کہ انہوں نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی کو معراج ہوئی۔ کیا ہوئی؟ معراج۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں معراج ہے کیا چیز، گوشت کھانے والے ہو صاحب بس، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، صرف اور صرف گوشت کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہمارے پاس۔ کب تک کیوں زندگیاں گزارو گے صاحب؟ کب تک گزارو گے؟ ہم تاریخ ساز ہیں، ہمارا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہے، ہماری تاریخ ہے، ہمارے اتہاس ہے، اور اتہاس بڑے انوکھے ہیں ہمارے، ہمارے اتہاس ایسے ہے۔ جب ہم میدان میں کودتے تھے تو اتنی بڑی لکڑی لے کر کے ہم جنگوں کا نقشہ بدل دیتے تھے، اتنی بڑی لکڑی لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانساروں کے ساتھ اسی مکہ کے اندر چڑھائی کر دی کفار مکہ نے۔ حضور السلام نے اپنے جانساروں سے کہا نماز کا وقت ہوگا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب چلے تو تاریخ گواہ ہے، سب نے اپنی اپنی جیبوں سے وہ لکڑی نکالی، اور اس لکڑی کا نام تھا مسواک۔ کیا نام تھا؟ جانتے بھی نہیں ہے مسواک کیا ہوتا ہے یار؟ یہ کیا بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر وہی بات پرانی کہ رولاؤں تو بغاوت، ہنساؤں تو بغاوت، آپ آگے سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ رولاؤں تو بغاوت، ہنساؤں تو بغاوت، بتا داستہ چھیڑو تو چھیڑو، ماشاءاللہ چھیڑو تو چھیڑو۔ لیکن سنو جی، حضور نے کہا مسواک کے نکالی، وہ لکڑیاں نکال کے جب دتون کرنا شروع کیا، جو کفار قدم جمائے ہوئے تھے، جو کافی چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھے، وہ سیر ساز و سامان کے ساتھ تیار تھے، مسلمانوں کو دبوچنا چاہتے تھے۔ جب مسلمانوں نے، نبی کے جانثاروں نے، نبی کے غلاموں نے وہ لکڑیاں نکال کر کے دتون کرنا شروع کیا ہے، مسواک کرنا شروع کیا ہے، پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی، اور یہ کہہ کر کے میدان چھوڑ دیا، مسلمان دانتوں کی دھار لگا رہے، کچا چبا جائیں گے، کچا چبا جائیں گے، کچا۔ پورا میدان اتنی بڑی لکڑی سے ہم نے جیتا ہے، ہم نے صاحب، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا اتہاس ہے، بہت اچھا، یہ ہم نے جیتی ہے، یہ تاریخ ہے۔ کب؟ جب ہماری زندگی حضور کی سیرت سے لگی ہوئی تھی، جب ہماری زندگی حضور کی زندگی سے وابستہ تھی، جب ہم صرف گوشت کھانے والے مسلمان نہیں تھے، تب کی یہ بات ہے۔ انہوں نے سنا ایک حدیث حضور کے بارے میں کہ حضور نے معراج کی۔ معراج کیا؟ حضور خاص رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص آسمانوں کے پار گئے۔ قرآن نے اسی بیان کیا، سبحان الذی یسعی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
پاک وہ ذات جو لے گئی رات میں مسجد اقصی سے مسجد حرم تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ اب ان کے پاس جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے ریسرچ یہ کیا یار، بغیر کسی زینے کے، بغیر کسی رسی کے، بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی در و دیوار کے یہ آسمانوں کے پار مسلمانوں کا نبی چلا کیسے گیا؟ چلا کیسے گیا؟ تم نے سنا چھوڑ دیا، انہوں نے سنا پھر اس پر بھی ریسرچ کیا، اور اتنا ریسرچ کیا، اس وقت تک ریسرچ کیا، کرتے رہے اس وقت تک ریسرچ کرتے رہے جب تک وہ چاند پر نہ پہنچ گئے، تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ ارے گئے چاند پہ نہیں گئے، سیڑھی لگا کے گئے ہوں گے، سیڑھی لگا کے گئے نہیں، سیڑھی نہیں لگ رہی نا، تو یہ بات ہمارے کیوں نہیں سمجھی؟ یہ بات ہمارے لیے جو بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے کہا ہے یہ کام ممکن ہے، اور کر دیا انہوں نے چاند چلے، دو دن سے پہلے پورے چاند چلے گئے، چاند چلے گئے۔ کہا جبریل نام کا کوئی فرشتہ ہے، آتا ہے جاتا ہے، ریسرچ کر یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کر کے ہوا میں ہوائی جہاز کرا کے رکھے۔ واہ 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 واہ، ہاں تبھی تو کہہ رہے ہیں ہم تاریخ سے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کرتے ہیں آپ سے، صاحب ہاتھ جوڑ کر کے عملی میدان میں اترو، عملی میدان میں اترو، اور بہت زیادہ ضروری ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، اور اللہ توفیق دے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کو تعلیم یافتہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو پورا معاشرہ بچا لے گا۔ ہر کامیاب بندے کے پیچھے اس کی ماں کا ایک بڑا یوگدان، بڑا ہاتھ۔ کسی کی تعریف جب ماں فاطمہ تک جا کر کے مولا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے، جب ماں شہر بانو ہوتی تو بیٹا علی اکبر پیدا ہوتا ہے، جب ماں فاطمہ خیر ہوتی ہے تب کہیں جا کر کے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اب تو معاملے ہے، اب تو ٹھاٹ موج کی کٹ رہی ہے، اب تو حالات یہ کہ پانی مانس پر بھی آ رہا ہے، کیا کہیں۔ لیکن بس ہم آپ سے یہ کہیں گے میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر کے متفق اور متحد ہو کر کے اپنی بیٹیوں کو دین سکھا دو، بیٹیوں کو دین سکھا لو۔ ابھی 24 تاریخ کی اپڈیٹ پھر دوبارہ سے ملی ہے طاہر بھائی، 24 تاریخ کی اپڈیٹ پھر دوبارہ سے ملی ہے، 1,70,000 بچیاں ہماری پورے ہندوستان میں۔ آج غالباً 28 تاریخ ہے، 4 دن پہلے کی تاریخ کی اپڈیٹ ہے، 1,70,000 بیٹیوں نے ہماری بھاری پریورتن کر کے ان کے حق میں حاضر۔ کیا ہے یہ کیا ہے صاحب؟ نہ سمجھو گے کہ مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستان، کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نصیب نہیں ہے۔ یوں ہی نہیں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، بڑی قربانیاں پیش کرنا پڑتی ہیں صاحب۔ وہ قربانیاں دیجیے گا، اپنی بچوں کو تعلیم سکھائیے گا۔ جب بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی نا تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور میری آخری بات آپ سے یہ ہے کہ اللہ اگر توفیق دے نا تو کم سے کم اپنے بچوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں ضرور بیٹھا کریں، کم سے کم 10 منٹ، اور اس بیٹھنے کے درمیان اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، حضور کی سیرت سنایا کرو، سیدہ فاطمہ کی زندگی بتایا کرو، تب ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ لیکن آپ بتائیں گے تو جب آپ کو پتہ ہوگا۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھو، ایسا پڑھو کم سے کم زندگی میں ایک بار قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو۔ پڑھنا جانتے ہو تو پڑھو، اور نہ کسی پڑھے لکھے سے سنو۔ قرآن کم سے کم ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور سنو، اور اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے ممبر و محرابوں پر اس بات کی تحقیق کریں کہ قرآن کم سے کم ایک مرتبہ ہماری مسجدوں میں ترجمے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ تو چلے قرآن ہم سے کہنا کیا چاہیے، خالی روٹیاں سیکھنے سے کام نہیں چلے، کچھ کرنا پڑے گا۔ کرنے کے لیے میدان تھامنا ہوگا، میدان سنبھالنا ہوگا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، کافی وقت کا، گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے نا۔ بس آخری جملوں میں کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ جب اپنا آپ بچے تو کہتا ہے واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔
نارا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بس آخری چیز حاجی صاحب آپ دیکھ لیں، حیران